बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 जनवरी 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरह से बंदा एक कॉमेडियन से एक एक्टर, फिर एक सक्सेसफुल एक्टर। मैं आपको बता दूं कि अपने मुल्क का शाहरुख खान रहा है एक दौर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका एक सीज़न आया था, सर्वेंट ऑफ द पीपल। वो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ था, यूक्रेनियों को इतना अच्छा लगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का करैक्टर कि उन्होंने एक्चुअली इस बंदे को सदारत के मनसब पर ला कर बिठा दिया और हिस्ट्री में इसे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे यूक्रेनियों की जानिब से। इस सफ़र के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया भी इनके साथ थी, एज स्क्रिप्ट राइटर भी रहीं, एज प्रोड्यूसर भी रहीं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ना सिर्फ मेहनती आदमी बल्कि काफ़ी ज़हीन आदमी भी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बताया गया कि ये कॉमेडियन जो एक दौर में हंसाया करता था, आजकल वो रूस के सदर को रुला रहा है। ना सिर्फ रूस के सदर को, मैं आपको बता दूं कि नेटो ममालिक के सरबराहान को भी रुला रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने खुद अनाउंस किया कि हम जर्मनी का बेस्ट और दुनिया के टॉप 10 बेस्ट टैंक्स के अंदर जो आता है लेपर्ड 2, वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं यूक्रेन को। काफ़ी दिनों की बहस मुबाहिसे चपकलिश के बाद और जो बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ख़ुद अनाउंस किया कि अमेरिका अपना मेन बैटल टैंक, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एब्राम्स M1 प्रोवाइड करने जा रहा है यूक्रेन को। बड़ी खुशी खुशी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान ने ये अनाउंस किया और ख़ुद आए, जो बाइडन भी खुद आए, ओलाफ शॉल्ज़ भी खुद आए। ज़ाहिर है इतना बड़ा ऐलान था, कोई आम धाम चीज़ नहीं थी कि वो कोई तर्जमान जो है वो अनाउंस करके निकल जाता। बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए जो बाइडन भी खुद आए और ओलाफ शॉल्ज़ भी खुद आए। लेकिन मज़ेदार है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द अमल, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस का लेवल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और सुनाऊंगा भी कि उन्होंने इन ऐलानात पर किस तरह से रद्द अमल का इजहार किया है। ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के रद्द अमल का भी इंतज़ार था। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दौरा करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तलबा से जो गुफ्तगू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और उसमें रूस के सदर का रद्द अमल भी है इन रीसेंट ऐलानात पर। वो भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सारा बैकग्राउंड मालूम है कि किस तरह से ये लेपर्ड 2 टैंक्स और एब्राम्स M1 टैंक प्रोवाइड करने का सफ़र कितना लंबा रहा, जिसके बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने फाइनली गुज़िश्ता रोज़ और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अनाउंस किया खुद आकर कि हम अपने मेन बैटल टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है 14 लेपर्ड 2 टैंक्स इनिशियली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जर्मनी 139 टैंक्स प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हम 31 एब्राम्स M1 टैंक प्रोवाइड करने वाले हैं यूक्रेन को। अब ये अनाउंसमेंट्स हो गई, जिसके बाद मुबारकबादों का एक तांता बंध गया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हों, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हों, जो बेल्टिक स्टेट्स हैं उनके सरबराहान हों, या फिर पोलैंड, फिनलैंड वगैरह के सरबराहान हों, उन्होंने मुबारकबादें देना स्टार्ट कर दी। मुबारक को, बहुत अच्छा ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान, इसी तरह हमने यूक्रेन को सपोर्ट करना है, इसी तरह हमने एज लॉन्ग एज इट टेक्स का जो नारा लगाया है उस पर कायम रहना है। बहुत अच्छे, शाबाश। ओलाफ शॉल्ज़ को बहुत ज़्यादा शाबाशी दी गई नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बारी आई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका वीडियो पैगाम आपको नज़र आ रहा होगा। उन्होंने एक दीवार के सामने बैठकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुरझाए हुए मुँह से कहा कि थैंक यू सो मच कि आप बिल आखिर फ़ैसले पर पहुंच गए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है आपके फ़ैसले की। और हम आपको बता दें कि एक तो हमें स्पीडी ये डिलीवरी चाहिए, यानी कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि 3-4 माह लगेंगे, क्योंकि एक तो डिलीवर करने में, इंडस्ट्री को बनाने में, फिर डिलीवर करने में और ट्रेनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है उसमें 3-4 माह लगेंगे। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक तो स्पीडी प्रोसेस हमें चाहिए, जहाँ तक डिलीवरी का ताल्लुक है या ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो 3-4 महीने हमारे पास नहीं है। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दूसरी बात ये
کہ ہمیں زیادہ ٹینکس چاہیے, ہنڈریڈز آف ٹینکس چاہیے ہمیں. یہ 14, 31, 32, 50, 55 اتنے نہیں, 150-200 ٹینکس ہمیں چاہیے. ایبرامس M1 ہو یا پھر جرمنی کا جو مین بیٹل ٹینک ہے لیپرڈ 2, وہ ہمیں 150-200 چاہیے. 14, 31, 32 سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. ابھی اور سنیں, جو یوکرین کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے, اب لیپرڈ 2 بھی مل گیا, ایبرامس M1 بھی مل گئے, اب اس کی ایک تو تعداد بڑھائیں اور اس کو سپیڈی ہمیں ڈیلیوری اس کی پہنچائیں, یہ جو ٹینکس آپ نے اناؤنس کیے ہیں. اور اگلا ہمارا جو مطالبہ ہے نیٹو ممالک, یورپین کنٹریز سے, ہم اگلا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فائٹر جیٹس چاہیے. کوئی زیادہ بڑا مطالبہ نہیں ہے, F-16 بھی ہو سکتا ہے 4th جنریشن کا, جو بھی نیٹو ممالک کے پاس ہے وہ ایز سون ایز پاسبل آپ ہمیں پہنچا دیں, کیونکہ جتنی زیادہ آپ دیر کریں گے نا اتنا زیادہ نقصان سویلینز کا بھی ہوگا, یوکرینیوں کا بھی ہوگا اور جمہوریت کا بھی ہوگا. آپ خود کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, تو آپ لڑاکا طیارے ہمیں پرووائڈ کریں گے ایز سون ایز پاسبل. جرمنی کے چانسلر اولف شالز بہت زیادہ غصہ ہو گئے. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یوکرین کو, جس طرح کا مطالبہ یوکرین نے اب پھر سے منہ کھولا ہے, تو کوئی چانس نہیں ہے کہ لڑاکا طیارے یوکرین کو پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ مطالبہ جو ہے اس ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو جو ترجمان ہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی, یہ ان کا آپ ان کی سٹیٹمنٹ چیک کریں. کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ تو سٹارٹ میں اسی طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں, چاہے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کا معاملہ ہو, چاہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پیٹریوٹ اس کا معاملہ ہو, یا پھر ٹینکس کا معاملہ ہو. آپ نے دیکھا کہ پہل ان ممالک کی جانب سے نخرے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان ممالک کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ یوکرین جو مانگتا ہے اسے پرووائڈ کر دو. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کہیں گے کہ اپنے جوہری ہتھیار ہمیں پرووائڈ کر دو. اگر تم نے اپنے جوہری ہتھیار ہمیں پرووائڈ نہ کیے تو پھر جمہوریت تباہ ہو جائے گی. یہ ہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی, جو کہ کافی ذہین آدمی ہیں. اس ڈاکیومنٹری میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو رلانے والی بات تو ایک طرف, یہ تو نیٹو ممالک کے سربراہان کو بھی رلانے پر اتر آئے ہیں, جو ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ کھا پی کر, اور اتنی زیادہ کرپشن کے جو سکینڈل سامنے آئے انڈوں کے معاملے پر, جنریٹرز کے معاملے پر, ان کی کوئی جواب نہ دے کر سخت سے سخت قوانین جو ہیں وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پاس کر رہے ہیں, صرف ان ممالک کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں 10-10, 12-12 سال کی سزائیں دے رہا ہوں ان لوگوں کو, ان آفیشلز کو جو کہ کرپشن میں انوالو پائے گئے ہیں. تو یہ ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ذہانت اور سیاست کہ انہوں نے نیٹو ممالک کو بھی رلانا سٹارٹ کر دیا. اب جرمنی کے چانسلر اولف شالز کی تو سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی اسٹریٹ فارورڈ کہ یہ کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں لڑاکا طیارے دیں گے, لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا, میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر آنے والے دنوں, آنے والے مہینوں کے اندر میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ ہاں جرمنی کی جانب سے, نیٹو ممالک کی جانب سے, امریکہ برطانیہ کی جانب سے یوکرین کو لڑاکا طیارے بھی دیے جائیں گے. اتنا لیول جو کانفیڈنس کا ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی, جس جگہ پر ان ممالک کو لے آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جب یہ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم دے سکتے ہیں, لیپرڈ 2, ایبرامس M1 دے سکتے ہیں, تو یہ لڑاکا طیارے بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو پرووائڈ کریں گے. یہی بات روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی کی. وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا دورہ کر رہے تھے اور وہاں پر طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یہ کہا, وہاں پر سوال جواب جو طلبہ ہیں ان کی جانب سے جب کیے گئے تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یورپ بہت جلد جو ہے وہ اپنی خود مختاری, اپنی آزادی حاصل کر لے گا. انہوں نے جرمنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے جرمنی کے اندر 4 حصے بن گئے تھے, فرینچ بھی تھا, انگلش بھی تھا, امریکن بھی تھا, سوویت بھی تھا, ہم تو وہاں سے نکل گئے, لیکن امریکنز کا اثر و رسوخ ابھی تک جرمنی کے اندر ہے اور جرمنی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا اشارہ تھا لیپرڈ 2 ٹینکس کے حوالے سے, جب جرمنی کہہ رہا تھا اسٹریٹ فارورڈ کہ میں نہیں دینا چاہتا, تو اتنا زیادہ پریشرائز کیا ان ممالک نے جرمنی کو کہ آخر کار جرمنی کو یو ٹرن لینا پڑا اور لیپرڈ 2 ٹینکس پرووائڈ کرنے پڑے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد, روس کے صدر نے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن یورپ بھی آزاد اور
خود مختار ہو جائے گا۔ جہاں تک سوال ہے لیپرڈ 2 ٹینکس اور ایبرامس M1 ٹینک پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، تو جو ایکسپرٹس ہیں، رشیا کے ملٹری کے ایکسپرٹس ہیں، جو رشیا کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ کوئی اتنا بڑا گیم چینجر یہ ٹینکس ثابت نہیں ہوں گے میدان جنگ کے اندر۔ اس کی وجہ جو ایکسپرٹس کی جانب سے بتائی گئی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹینکس ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور جتنا زیادہ 2-3 ماہ کی ٹریننگ جو یوکرینیوں کو پرووائڈ کی جائے گی تو وہ انف نہیں ہے، تو وہ اچھی طرح سے آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اسپیشلی جو ایبرامس M1 ٹینک ہے امریکہ کا، وہ صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک ملٹری آفیشل نے یہ بھی کہا امریکہ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ شکریہ کہ آپ کے ٹینکس میدان جنگ کے اندر آئیں گے، ہم انہیں چیر پھاڑ کر دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے ٹینکس کے اندر کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹریننگ جس طرح کی پرووائڈ کی جائے گی تو 3-4 مہینوں کے اندر ہبڑ دھبڑ کے اندر یہ جو ٹینکس پرووائڈ کیے جائیں گے یوکرین کو، تو یوکرین انہیں صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر سکے گا، سوائے کہ جل کر راکھ ہونے یا پھر ہمارے ہاتھ لگنے کے علاوہ ان ٹینکس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، نہ کوئی ان کا کام ہوگا میدان جنگ کے اندر۔ پھر روس کی جانب سے یہ بتایا گیا، UK کی انٹیلیجنس نے بھی بتایا، روس کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ روس اپنا T-14 جو نیکسٹ جنریشن ٹینک ہے وہ لانے جا رہا ہے میدان جنگ کے اندر۔ ابھی تک 9-10 مہینوں 11 مہینوں کے اندر روس کی جانب سے 1-2 T-14 ٹینکس میدان جنگ کے اندر لائے گئے ہیں۔ یہ نیا ٹینک ہے، نیکسٹ جنریشن ٹینک ہے۔ ٹاپ 10 جو ٹینکس ہیں دنیا بھر کے بیسٹ ٹینکس، ان کے اندر روس کے 2-3 ٹینکس آتے ہیں جن میں T-14 نیکسٹ جنریشن ٹینک بھی ہے۔ روس کے ابھی تک جو کہتے ہیں کہ روس کے ٹینکوں کا قبرستان یوکرین بن گیا، تو وہ ٹینک میں آپ کو بتا دوں وہ T-72 T-80 اور T-90 جو ٹینکس ہیں رشیا کے، وہ یوکرین کے اندر میدان جنگ کے اندر لائے گئے ہیں۔ ابھی تک T-14 کو میدان جنگ کے اندر نہیں لایا گیا۔ اور UK کی انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے کہ اب رشیا جس کے پاس 150-200 T-14 نیکسٹ جنریشن ٹینکس ہیں تو میدان جنگ کے اندر لانے کی سوچ رہا ہے، جب اس طرح کی اناؤنسمنٹس امریکہ اور جرمنی کی جانب سے کی گئی ہیں۔ T-14 کا میں آپ کو بتا دوں کہ T-14 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے۔ اس کی رینج بھی 700 کلومیٹرز بتائی جا رہی ہے۔ رینج سے میری مراد میں آپ کو بتا دوں رینج ہے آپریشنل جو رینج ہوتی ہے۔ جب ٹینکس کی بات کی جاتی ہے تو اس کی فائر رینج کا اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، ٹینکس کی آپریشنل رینج جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ یہ کتنا سفر کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ جب اس کو فیول بھر لیا جائے اس میں مکمل طور پر، یا پھر جو ڈرم ہے فیول کے وہ اس کے ساتھ رکھ دیے جائیں، تو کتنا زیادہ ٹریول کر سکتا ہے۔ تو اس کی جو رینج ہے آپریشنل رینج T-14 کی وہ 700 کلومیٹرز بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ اور جرمنی کی جو ٹینکس ہیں ان کی رینج بھی کافی زیادہ ہے۔ فائر رینج کا میں آپ کو بتا دوں T-14 کی فائر رینج دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ T-14 کی فائر رینج جو ہے وہ 14 کلومیٹر ہے۔ ایک ٹینک کے لیے 14 کلومیٹر کی رینج والا فائر بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ 14 کلومیٹر رینج تک یہ فائر کر سکتا ہے رشیا کا یہ نیکسٹ جنریشن ٹینک، جو کہ میدان جنگ کے اندر لانے جا رہا ہے روس۔ اکارڈنگ ٹو UK's انٹیلیجنس اسی وقت کے لیے روس نے یہ ٹینکس بچا کر رکھے ہوئے تھے کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ میدان جنگ کے اندر یہ ٹینکس اتارنا پڑیں گے۔ لیکن جو لیپرڈ 2 اور ایبرامس M1 ٹینک ہے تو اس پر زیادہ ٹینس رشیا نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں کہ یہ ریڈ لائن کو کراس کر دیا یا پھر امریکہ اور جرمنی کو ہم اس جنگ کے اندر کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں ان اعلانات کی وجہ سے۔ اور بہت زیادہ لائٹ لیا ہے روس نے امریکہ اور جرمنی کے ان اعلانات کو۔ نہ صرف رشیا کے ملٹری ایکسپرٹس، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے ملٹری ایکسپرٹس نے بھی اسی طرح کی بات کی اور یہ کہا کہ یہ صرف جرمنی کی ضد اور جرمنی کے پریشر کی وجہ سے امریکہ نے ایک ٹوٹلی غلط ڈیسیژن لیا ہے، کیونکہ جو ایبرامس M1 ٹینک ہے یہ اس طرح سے یوکرین کو پرووائڈ کرنا یہ ایک نان سینس سی بات ہے۔ اور رشیا کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کی بات بالکل درست ہے کہ یہ M1 ٹینک جو ہیں وہ رشیا کے ہاتھ لگیں گے، اور رشیا کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی لگے گی۔ اس سے زیادہ M1 ٹینکس کا یوکرین کے پاس میدان جنگ کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ اور جو یوکرین کے ڈیفنس منسٹر کا مطالبہ ہے کہ اب انہیں چاہیے فائٹر جیٹ، وہ کہہ رہے ہیں F-16 دے دو، F-35 شکر ہے نہیں مانگے انہوں نے امریکہ سے۔ امریکہ کا رد عمل بہرحال ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یوکرین کے ڈیفنس منسٹر، یوکرین کے صدر کے اگلے مطالبے کے اوپر کیا رد عمل نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کا ہوگا، پھر یہ 1-2 ہفتے 1-2 مہینے اس بحث کے اندر لگائیں گے اور آخر کار
आखिरकार इन्हें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो मांग रहे हैं इन्हें मानना पड़ेगा। और आखिर नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के सदर का ये मुतालबा भी मानेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, और जब तक ये बंदा इस जंग को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट नहीं कर देता तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। नज़र रखेंगे। और जंग के 337वें रोज़ के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि रशिया ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, और कामिकाजी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं कुछ स्ट्राइक्स के अंदर। 337वें रोज़ की ओवरऑल डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।